محمد ارسلان، محمد یوسف اور محمد حارث اور محمد خالد، یہ تمام طلبہ مکالمہ پیش فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاچا وعلیکم السلام بیٹا۔ کیا چاچا جان، یہ پوتلی ووتلی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ آج منگل بازار کا دن ہے، تمہاری چاچی کے واسطے ترکاری لینے جا رہا ہوں۔ کیا چاچا جان، یہ عمر میں بازار جا رہے ہو؟ کیا کوئی کر بچے نہیں ہیں؟ کیا کروں بیٹا، گھر میں بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ہے، ان کو فرصت کہاں، میری ایک بات نہیں مانتے۔ کیا چاچا جان، بچے تو اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، آپ اتنا بیزار کیوں ہو رہے ہو؟ کیا کروں بیٹا، بچوں کو برا نہیں تو کیا کہوں، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ملا کر 1.5 ڈزن ہے، ایک بھی کام کے نہیں۔ ساری رات میں کھانستا رہتا ہوں، لیکن ایک بچہ بھی نہ دوائی لا کر دیتا ہے اور نہ ہی ایک گلاس پانی لا کر دیتا ہے۔ سچ کہوں بیٹا، اگر تمہاری چاچی نہ ہوتی نا تو میں کب کا اللہ کا پیارا ہو جاتا، کیونکہ آلریڈی میرے پیر خبر میں ہے۔ استغفر اللہ، کیا آپ نے کسی کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دلائی؟ میں نے تو اچھی تعلیم دلوائی ہے، ایک بچہ لندن میں ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے اور ایک بچی ڈاکٹر ہے، سب اچھا کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن افسوس ایک بچہ بھی خدمت کے لائق نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹی کے گھر جانا ہوا، کھانا کھانے کے دوران میرے نوازے کو ٹھسکا لگ گیا، میرے پاس جو گلاس تھا میں نے فوراً اٹھا کر میرے بچے کو دے دی، تو میری بیٹی وہ گلاس چھین کر پھینک دی اور کہا کہ تمہارا جھوٹا میرے بچے کو کیوں دے رہے ہو، تمہاری بیماری میرے بچے کو لگ جائے گی۔ یہ واقعہ دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اگر آپ نے بچوں کو دینی تعلیم دلوائی ہوتی اور اچھی تربیت کی ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے دینی تعلیم دلوانے کی سوچی، اگر مدرسے کی تعلیم دلوا دیتا اور بچے حافظ قاری بن جاتے تو 5-10 ہزار کے تنخواہ میں وہ کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے اور مجھے کیا کھلائیں گے۔ یہ تمہاری غلط سوچ ہے چاچا جان، بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو ہی کھائیں گے، کمائیں گے اور کھائیں گے، ورنہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ذرا یہ دیکھیں کھاری صاحب آ رہے ہیں، چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قاری صاحب کہاں جا رہے ہو؟ میں مدرسے عزیزیہ میں پڑھانے جا رہا ہوں۔ خالی صاحب، ہم آپ کے مدرسے میں نادرہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ چاچا کا کہنا ہے کہ مدرسے کی پڑھائی پڑھ کر کیا کریں گے، زندگی جینے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے دنیاوی تعلیم کی ضرورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ صرف آپ ہی کی سوچ نہیں، حالانہ ہر کوئی بات ذہن میں رکھتا ہے کہ مدرسے کے تعلیم سے کیا ہوگا، مدرسے کے تعلیم سے کیا کمائیں گے اور کیا کھائیں گے، حالانکہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، ہمیں کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، زلاتا بھی اللہ ہے اور مارتا بھی اللہ ہے۔ ڈاکٹر اور انجینئر نہ کھلا سکتے ہیں اور نہ پلا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی بیٹا، اگر بیٹا بیٹی پوتا پوتی نہ مانے تو کیا کرے؟ دیکھیں چچا میاں، اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلواتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ وہ آپ کا کہنا نہ مانتے، بلکہ اسلام میں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر ستاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں کچھ سمجھ آ رہی ہے بیٹا۔ آپ کو تو غسل کے فرائض آتے ہی ہوں گے؟
آپ کو تو دین کے بارے میں کچھ تو معلوم ہوگا. کیا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہم کو دین معلوم ہے؟ ارے ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، جو پوچھنا ہے پوچھو، ہم جواب دیں گے. اچھا تو غسل کے فرائض سناؤ. ان کے فرائض 14 ہے. ہاں کون کون سے؟ نمبر 1 مہندی اتارنا، نمبر 2 پنیر اتارنا، نمبر 3 کپڑے اتار کر حمام میں جانا. استغفراللہ. بس بس بس، یہ سن کر تو مجھے شرم آ رہی ہے. چلو وضو کے فرائض ہی سنا دو. ان کے فرائض 8 ہے. وہ کون کون سے؟ نمبر 1 مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، نمبر 2 داڑھی کا ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 حافظ یا کم از کم قرآن پڑھنے والا ہونا، نمبر 5 بس 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 یہ بس 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 چچا جان، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ خالی صاحب کے ساتھ 2 بچے آ کر ہیں، چلو ان سے سن لو. غسل کے فرض 3 ہیں. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے بدن کو اچھی طرح دھونا، اس طرح کے بال برابر جگہ سرخی نہ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کے فرائض میں 3 فرائض ہیں، 4 فرائض ہیں. پورا چہرہ دھونا، لمبائی میں پیشانی کے بالوں سے چوڑی کے نیچے تک، چوڑائی میں 1 کانکلوں سے دوسرے کانکلوں تک. دونوں ہاتھ کونیوں سمیت ہونا. چوتھی دونوں پیر کونیوں سمیت ہونا. سر کا مسح کرنا، دونوں پیر پتلوں سمیت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ سب تم نے کہاں سے سیکھا؟ آپ کو پتا ہے اس محلے میں ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ عزیزیہ کے نام سے. یہ سب وہی سیکھ رہے ہیں. وہاں حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں ڈالا جاتا ہے. آپ بھی اپنا ٹائم نکالیے اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیے تاکہ وہ بھی کچھ سیکھ پائے. میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں بیٹا، میں کہاں مدرسہ آ کر تعلیم حاصل کروں گا، مجھے شرم آتی ہے. دیکھیں چچا جان، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. ہمارے مدرسے میں سب کا نظام الگ الگ ہے. بچے، بوڑھے، نوجوان اور عورتیں، یہ سب دین حاصل کرتے ہیں. یہاں صرف دین ہی نہیں، اسلام اور تربیت بھی سکھائی جاتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مدرسے میں صحیح تعلیم اور تربیت کی کام لے لیں اور مدرسے کو ہر طرف کی برائی سے بچا لیں. آمین. ماشاء اللہ، آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ آپ سے میں بھی دینی تعلیم حاصل کروں گا اور میرے بچوں کو بھی ساتھ لاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، اللہ سارے بچوں کو جو ہے خیر عطا فرمائے. اجلاس کو جلسے میں جو سارے ساتھیوں جو ہے الحمدللہ خوش کر دیے، بچے بھی جو ہے خوش ہو گئے. اور یہ جو مکالمہ جو پیش کیے ہیں ایک تفریحی مکالمہ ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھیں گے تو یہ ہر گھر کے اندر کا ایک المیہ ہے. ہر گھر کے اندر اس طریقے کے بہت سارے واقعات، ایسی بہت ساری باتیں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں. بہت سارے نہیں تو کم سے کم اکثروں کے گھروں میں یہی حال ایسے ہی یا اس جیسا کم و بیش جو ہے پایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے.